السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ہم جس ہستی پاک کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ شان اہل بیت ہے۔ یوسف سنت، جمال طریقت، منبع معرفت، مزین سفود، ابو محمد بن جعفر بن صادق بن علی بن حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بہت اعلیٰ اور مقام بہت بلند تھا۔ آپ تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے مالک تھے۔ مشائخ عظام میں آپ کے اشارات یعنی باطنی نکات تمام علوم میں نہایت لطیف اور جمیل، اور آپ کے حقائق معارف بہت بلند تھے۔ طریقت میں آپ کی تصانیف بہت مشہور ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے حق تعالیٰ کو پہچان لیا اس نے غیر اللہ سے منہ موڑ لیا، یعنی عارف غیر اور ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتا، کیونکہ غیر اللہ کی نفی عین معرفت ہے اور غیر کی معرفت اللہ کی نفی ہے۔ پس عارف خلق کو دل سے نکال کر خالق کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں غیر اللہ کی وقت اتنی نہیں ہوتی کہ اسے اللہ سے دور کر سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عبادت توبہ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ حق تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے، جو کہ توبہ مقامات طریقت کی ابتدا ہے اور عبادت اس کی انتہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے کچھ نصیحت کیجیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، تو اپنے زمانے کا شیخ ہے، تجھے میری نصیحت کی کیا ضرورت؟ انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ خلقت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، آپ کی نصیحت ہمارے لیے واجب ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں اس بات سے خائف ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے دادا مجھ سے سوال کریں گے کہ تو نے میری مطابقت کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین چیز حسب نسب نہیں بلکہ حسن عمل ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ پر کیڑا طاری ہو گیا اور کہنے لگے، یا باری خدایا، جس کا خمیری خاندان نبوت سے ہے اور جس کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور والدہ ماجدہ کا اسم مبارک فاطمہ بتول ہے، جبکہ آپ آخرت کے بارے میں اس قدر حیران اور پریشان ہے، تو داؤد طائی کون ہوتا ہے کہ پریشان نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو خیر و برکت عطا فرماتا ہے اس کے اوپر نفس کے عیوب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص عجز و نیاز اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں سرخرو کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مختصر تعارف اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المعجوب میں، جو کہ 1000 سال پہلے لکھی، جس کی ویڈیو تفصیل آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔